بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ظہیر احمد سہو۔ پروگرام کا آغاز اقبال کے ایک خوبصورت شعر سے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین، آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ معروف ریڈیو اینڈ ٹی وی اینکر، معروف کاروباری شخصیت، چیف ایگزیکٹو ریئلٹی اسٹیٹ عقیل عباس ملک۔ السلام علیکم سر، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا اور یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آج اس جمعہ کے مبارک دن، اور جیسے آپ کا پروگرام ہے اور آپ پرسنالٹیز کے انٹرویوز کرتے ہیں، اٹس بڑا اچھا یہ آپ کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیابیوں سے نوازے۔ زندگی کا آغاز ایکچولی جب میں لاہور آیا تو اس وقت غالباً 2000 میں لاہور آیا آفٹر دا گریجویشن، اور لاہور میں آ کے ظاہر ہے کہ اب 2020 ہو گیا اور یہ تقریباً 20 سال کی ایک وابستگی ہے لاہور کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ زندگی کا آغاز ایک متوسط اور غریب آدمی کیسے کرتا ہے۔ ہماری بھی اگزامپلس کچھ اسی طرح سے ہیں۔ اسکولنگ اچھی تھی، کالج لائف گزاری، اس کے بعد زندگی کے میدان میں اترے کہ کچھ ارن کرنا ہے، کچھ بننا ہے، فیملی کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے ایم اور آپ کی گولز بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ لاہور آئے تو غالباً مجھے یاد ہے کہ اس وقت میری جیب میں کوئی 500 روپے تھے، اور اس 500 روپے سے میں ایک اپنے عزیز کے گھر پہنچا تو کچھ دن میں نے وہاں پہ اسٹے کیا، لیکن لگا ایسے کہ مجھے کوئی علیحدہ دنیا بسانی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص آپ کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو میں نے یہ جو پیکو روڈ ہے، اس وقت ایک سنگل روڈ ہوتا تھا اور اس کے پاس کینچی ایک چھوٹی پھاٹکی ہوتی تھی، وہاں پہ میں نے ایک 500 روپے کا رینٹ کا میں نے کمرہ لیا۔ غالباً اس میں باتھ روم بھی نہیں تھا، سامنے ایک فیکٹری تھی، اس کے باتھ روم میں جا کے تو شاور لینا پڑتا تھا۔ ایک ہمارے عزیز تھے ڈاکٹر ساجد صاحب، انہوں نے سپورٹ کی اس میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سٹارٹ کیا، بس اس کے بعد یہ ہے کہ انیشل سٹیج پہ جب ڈی ایچ اے میں انٹر ہوئے تو میری پہلی جاب تھی 2000 میں، ایک سیلولر کمپنی تھی، کیونکہ اس کا میرے پاس پریویس ایکسپیرینس تھا انسٹا فون کا۔ تقریباً 3 ماہ میں نے وہاں پہ گزارے، اور 3 ماہ گزارنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جو میرا ایگریمنٹ تھا اس سیلولر کمپنی کے سی ای او کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اس میں کچھ کنیکشنز اور باقی چیزیں بھی بیچنا، اور کیونکہ میرا اس میں ایکسپیرینس تھا، سیل فون کے اندر ایکسپیرینس تھا، اس کے اینٹینا انسٹالنگ میں میرا ایکسپیرینس تھا، اور جو میرے ریٹ طے ہوئے تھے ان سی ای او صاحب کے ساتھ، تو میں اس سے زیادہ پرائس میں بیچ کے اپنا کمیشن جنریٹ کرتا تھا۔ تو تھوڑا عرصے بعد سی ای او صاحب نے کہا کہ آپ تو زیادہ پیسے کما رہے ہیں، تو مناسب نہیں ہے، آپ اس کو کم کمیشن کریں۔ ہوتے ہوتے خیر ایک دن انہوں نے کہا کہ جی آپ کہیں اور جاب کر لیں۔ یہ بات ہے 2001 اور 2 کے درمیان کی۔ نامساعد حالات تھے اور پوری فیملی کا برڈن بھی سر کے اوپر تھا، تو وہ سیڑھیاں اترے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں، اور اللہ کے علاوہ اس وقت کوئی ساتھ بھی نہیں تھا۔ تو میں فرسٹ ٹائم یہ جو مسجد چوک ہے چوہان اسٹیٹ کارنر پہ، جہاں پہ میں یہاں پہ پہنچا، دیکھا کہ یہ تو نئی دنیا ہے۔ کوشش کی بہت سارے کمپنیز میں جا کے انٹرویوز کیے، کیونکہ اس وقت اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا ریئل اسٹیٹ کا۔ ایک اور آفس تھا، انہوں نے مجھے قبول کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آفس تو ہے لیکن آپ کے لیے سیٹ نہیں ہے۔ تو یہ ساتھ والا ایک سٹور کا ایک روم تھا، تو یہاں پہ اگر آپ بیٹھنا چاہے تو آپ بیٹھیے۔ میں نے خیر اللہ کا نام لیا، تو اس سٹور کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اس کی چمک دھمک کی،
اور میں نے اپنی سیٹ کو سجا کے وہاں پہ بیٹھ گیا. میں نے وہاں پہ انیشیل ایکسپیرینس گین کیا کوئی 3 سے 6 ماہ کا. تو ایک گول تھا کہ اچھی جگہ پہ کام کرنا ہے. ظاہر ہے انسان کو خواب اچھے دیکھنے چاہیے اور بڑے خواب دیکھنے چاہیے, کیونکہ جب آپ کے خواب بڑے ہوں تو پھر آپ کے گولز کلیئر ہو جاتے ہیں. ایک وش تھی کہ میں چوہان اسٹیٹ پہ کام کروں. میں مختصر کر رہا ہوں اپنی سٹوری کو. چوہان اسٹیٹ پہ گئے, وہاں پہ پہلا انٹرویو, پھر دوسرا انٹرویو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور چوہان اسٹیٹ نے مجھے اپنے پاس ایز اے کنسلٹنٹ رکھ لیا. وہ کہ میرا ایکسپیرینس کم تھا, لیکن ان کی مہربانی, انہوں نے شفقت فرمائی. یوسف چوہان صاحب نے شفقت فرمائی. وہ میرے محسن بھی ہیں, میرے ٹیچر بھی ہیں. اینڈ بلکہ چوہان اسٹیٹ کے انیشل اسٹیج کے اوپر بھی ہم نے بہت سارے مسائل دیکھے, بہت ساری تکالیف دیکھی, فاقے بھی دیکھے, اور بہت سارا پیدل سفر بھی کیا, بائک پہ سفر کیا, سب چیزیں دیکھی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھا ہے کہ زمین سے گھسٹ کے آپ اوپر کیسے آتے ہیں, اس کو سمجھا ہے. دیکھیں, انسان جب کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے, منزل ابھی دور ہے, ویسے منزل کی بات کر رہا ہوں, تو جو شخص اپنی پریویس ہسٹری کو بھول جاتا ہے نا, حقائق کو بھول جاتا ہے. دیکھیں, میں کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں تھا, میں تو ایک مزدور کا بیٹا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں سپورٹ ہوئی. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے, بہت سارے کلائنٹس ملے, انویسٹرز ملے, اور آہستہ آہستہ ترقی کی جانب گامزن ہوئے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس میں ایک چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اٹس آل ڈپینڈس ٹو نیت. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کے اندر لگن ہے, آپ کے اندر جذبہ ہے, اور اس جذبے کے اندر آپ کی نیت اچھی ہے, تو پھر آپ ڈرو کرتے ہیں, پھر آپ اوپر جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تو ہم خاص طور پہ میں اس چیز کو بڑا بلائنڈلی, میرا فیتھ ہے کہ آپ کا ہر رشتہ, ریلیشن, آپ کا بزنس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اٹس ڈپینڈ ٹو یور نیت. چوہان اسٹیٹ پہ تقریباً میں نے 10 سال سرو کیا. اور مزے کی بات کہ چوہان اسٹیٹ پہ جب میں نے کام شروع کیا تو مین وائل ایک ہمارے اور محسن تھے, عمران وڑائچ صاحب, رفیق وڑائچ صاحب کے بیٹے. رفیق وڑائچ صاحب واز دا جنرل مینیجر فار دا پاکستان ٹیلی ویژن, ان کے بیٹے تھے عمران وڑائچ صاحب. تو انہوں نے مجھے ایک اپرچونٹی دی کہ آپ کی آواز اچھی ہے, آپ کی آواز میں بیس ہے, تو آپ اگر ریڈیو کو جوائن کرنا چاہیں. میں نے کہا یار کبھی کیا تو نہیں, لیکن ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. میں FM 103 ریڈیو پہ پہنچا, یہ 2000 غالباً 2 کی بات ہے, اور اپنا آڈیشن دیا تو لکیلی کچھ سپورٹ بھی تھی, تو انہوں نے مجھے اپنے پاس ایز اے انیشل RJ اپنے FM ریڈیو پہ رکھا. شروع میں ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور میں تقریباً وہاں 6 ماہ بغیر سیلری کے, صبح میں جاتا تھا, وہی کینچی پھاٹکی سے پریمیم بسز چلتی تھیں 1 نمبر وہاں سے غالباً, اس پہ میں نے صبح ارلی مارننگ شو ملا, صبح 7 بجے, سردیوں میں 7 بجے نکلنا, غالباً 8 بجے کا شو ہوتا تھا 8 to 10. وہاں پہ جا کے لائیو شوز کرنے, گڈ مارننگ پاکستان, گڈ مارننگ لاہور, تو مطلب اس طرح کے وہ شوز تھے, اور اچھا تھا. آہستہ ایکسپیرینس بڑھتا گیا, اینڈ تقریباً 10-11 سال میں نے کنٹینیوسلی FM ریڈیو کیا, along with the real estate services. دن میں ریئل اسٹیٹ کرنا, شام میں شوز کرنا, یا ارلی مارننگ پہ شوز کرنا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا ریئل اسٹیٹ چینل آیا تھا, اور وہ تھا ویلیو ٹی وی. اٹ واز اسپیسیفک لائسنسڈ فار دا ریئل اسٹیٹ چینل. میں نے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میں نے اس کو جوائن کیا, اور تقریباً 4 سے 5 سال, 4.5 سال میں نے اس میں لائیو شوز بھی کیے. اس میں گرافس ہوتے تھے ریئل اسٹیٹ کے, کمپیرزنز ہوتے تھے پاکستان ریئل اسٹیٹ کے اور ڈفرینٹ کنٹریز کے کمپیرزنز ہوتے تھے. پھر اس میں جتنے بڑے ڈیولپرز ہوتے تھے ان کے انٹرویوز ہوتے تھے. پھر اس کے بعد
प्रोग्राम बेहतरी की तरफ हुआ तो उसमें 1-2 और सेगमेंट्स हमने उसमें शामिल कर लिए. तो जाहिर है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि मीडिया के अंदर भी कितनी मसाइल हैं, कितनी तकालीफ हैं लोगों के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्टिल हैं लोगों के लिए. घोड़े बहुत तरफ दौड़ाए कि अब रियल स्टेट भी कर रहा हूँ, रेडियो भी कर रहा हूँ, टीवी भी कर रहा हूँ, और मीनवाइल I was the first youngest general secretary for Pakistan Tehreek-e-Insaf by 2008-9. I was the first general secretary, बड़ी छोटी एज में. और जब खान साहब, इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उस वक्त वो पोजीशन नहीं थी जो आज है. 2008-9 में तो बड़ा मुख्तलिफ मामला था. सारी स्ट्रगल्स की, सारी करते करते, लेकिन एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला एक होता है, आप सर्च कर रहे होते हैं कि आपकी मंजिल क्या है, आप ढूंढ रहे होते हैं ना. हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो ऊपर से ऊपर जाए, उसमें स्ट्रगल करे, मेहनत करे. मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपकी नीयत खेल जाती है, आपकी नीयत खेल जाती है, और वो नीयत आपको फिर ऊपर लेके जाती है. स्मूथली, ग्रेजुअली आप अपने बिजनेसेस को जब रन करते हैं, रिस्पेक्टिवली रन करते हैं, डिग्निफाइड तरीके से रन करते हैं लोगों के साथ. सिर्फ आप देखें कि ठीक है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, और एक वक्त था कि जेब में 5-10 रुपए भी नहीं होते थे. और मुझे याद है 1-2 लोग ऐसे भी थे कि एक दफ़ा एक ऑफिस में बैठा तो मैंने दिन का खाना, वो खाना खा रहे थे तो मैंने नहीं खाया. तो 3 दिन बाद उनका एक ऑफिस बडी था. ऑफिस बडी मीन्स कि उनका वो क्लोज था और ऑफिस बडी भी था. तो उसने मुझे आके कहा, वकील साहब आप दिन को रोटी नहीं खाते? मैंने कहा बस कभी खा लेता हूँ, कभी नहीं खाता. तो उसने, बड़ा दूरंदेश आदमी था, उसने जज किया कि यार इस ना कोई मसला है. तो साथ एक रेडी थी उस ऑफिस के राइट लेफ्ट के पे, एक चनों वाला और वो नान वाला. तो उसने उसको कहा कि ये मलिक साहब जब भी खाना खाएं तो आपने इनका ख्याल करना है. 5-7-10 रुपए का खाना मिल जाता था उस वक्त. तो ज़िंदगी बड़ी तल्ख है भाई, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है. आपको जब नीचे से घिसट के आप ऊपर आते हैं ना, तो आप रियलाइज़ करते हैं, आप दूसरों का दर्द रखते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये अब जो बंदा आ रहा है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके पास क्या है, ये क्या कर सकता है. तो वो जो एक्सपीरियंस है, ये जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, रियल स्टेट, मीडिया एंड पॉलिटिक्स, ऑल दीज थिंग्स विच मेक्स मी वेरी स्ट्रॉन्ग. ज़ाहिर इंसान हैं, थक भी जाते हैं, रो भी पड़ते हैं, दिल भी टूटता है, सब कुछ होता है जैसे आम इंसान के साथ होता है. और लेकिन अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं, वो बड़ा करीम है. उसकी करीमी और रहीमी बहुत बड़ी है, जिसने इंसान को पैदा किया, खल्क किया, उसको बड़ा किया, और फिर उसके सारे मामलात अल्लाह को पता है कि आने वाला कल क्या है. हम अपनी प्लानिंग्स करते हैं, हम कहते हैं हम बड़े तेज़ हैं, हमारे पास बड़ा एक्सपीरियंस है. आपके एक्सपीरियंसेस ज़ीरो हो जाते हैं बहुत सारे वक्त में, जब वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक नहीं होते. खैर एनीवेज़, ये सारी एक मुख्तसर सी स्टोरी है. अल्लाह का शुक्र है, मैंने 2012-13 के बीच में चौहान स्टेट को छोड़ा, फिर पहला ऑफिस बनाया वाई ब्लॉक में, फिर ये अभी फ़ेज़ 4 का ऑफिस पिछले 6-7 साल से ये है. तो बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया, पॉलिटिक्स भी की, DHA की रियल स्टेट पॉलिटिक्स भी की. तो ये सारी चीज़ें हैं. अच्छा सर, आपने वो 500 का आपने कमरे से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक तो आपकी अपनी मेहनत और नेक नीति है, साथ आपको फैमिली में किसने ज़्यादा सपोर्ट किया था फैमिली में से, और टीचर्स में से कोई नसीहत आपको याद हो कि आप अपनी टीचर की वो बात सुनते हो तो आप में और जज्बा आया कि मैंने आगे जाना है, इस मंजिल तक पहुंचना है, ये ज़रा बताइए. देखें, टीचर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे आते हैं. कुछ आपको किताबें पढ़ाते हैं, और कुछ आपको ज़िंदगी में जीने का तरीका सिखाते हैं. मैं खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से. मुझे अच्छे और बुरे टीचर, हर तरह के टीचर्स भी मिले. टीचर्स में भी कैटेगरीज हैं, लेकिन ये अब आपका काम है कि आप किसी बुरे से कोई अच्छाई चुन लें. ठीक है, आपको हज़रत अली करम वजह करीम का फरमान है कि ये देखो कि क्या कह रहा है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है. तो
اس نظریے پہ عمل کرتے ہوئے میں نے جہاں جہاں سے مجھے اچھی چیزیں ملی میں نے چنی. میں شکر گزار ہوں اپنے ٹیچرز کا. مجھے یاد آتے ہیں مجھے اپنے اسکول کا ٹائم. انگلش میڈیم اسکول انیشل اسٹیج پہ تھا میٹرک تک. اس میں ہم نے مار شار بھی کھائی. بہت اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, لیکن جب پیپرز قریب ہوتے تھے تو ایگزامس کی تیاری کر کے تو پاس ہو جاتے تھے. باقی جو دوسری ایکٹیویٹیز تھیں ان میں بڑا آگے تھا. اسپورٹس میں بہت آگے تھا, ڈیبیٹس میں آگے تھا. ایسی ایکٹیویٹیز جن میں ایک تھوڑا سا انرجی ہو اس میں بہت زیادہ آگے جاتا تھا. شعر و شاعری اسکول لیول کے اوپر, ایکٹنگ اینڈ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, ایوری تھنگ آئی ہیڈ ڈن. بٹ دا تھنگ از کہ ٹیچرز ظاہر ہے ان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں تک پہنچایا, ان کی دعاؤں نے اور ان کی مار نے اور ان کی محنت نے. اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا, آپ کے ماں باپ کی دعائیں, یہ آپ کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. ماں باپ ہوتے ہیں, وہ بوڑھے ہو جائیں تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں, بزرگ ہو جائیں تو ذرا ان میں بچپنا آ جاتا ہے. اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو برداشت کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ جب بزرگی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کی ہر چیز کو برداشت کر کے ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. وہ اچھا کریں, وہ برا کریں, وہ دعا دیں, وہ بد دعا دیں, وہ ساری کی ساری چیزیں پازیٹیوٹی میں ہی آتی ہیں. تو ماں باپ کی دعا جو ہے نا وہ آپ کو بہت اوپر لے کے جاتی ہے. اور جب آپ ماں باپ کی پوری فیملی اور پورے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, یعنی اپنی پوری فیملی کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے ریلیٹیوز کا, اپنے عزیز و اقارب کا, اور تو پھر سب خوش ہوتے ہیں. ماں باپ ظاہر بہت خوش ہوتے ہیں. جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں لگتی ہیں. ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے, ان کی دعائیں اوپر لے کے جاتی ہیں. بالکل. آپ نے بتایا کہ آپ ڈی ایچ اے کی سیاست میں بھی حصہ لیا اور باقاعدہ الیکشن بھی لڑے آپ. تو آپ پچھلے دنوں کافی ایکٹیو نظر آتے تھے سوشل میڈیا پر, اپنے تجربات شیئر کرتے تھے لوگوں سے. اب آپ خاموش ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ خاموش ہیں. سیاست جو ہے نا, کیونکہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ جب ہم مائی نیٹو از چکوال, تو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میرے ماموں الیکشنز لڑتے تھے, تو میں اس وقت بھی مائک لے کے تو اسٹیج کے اوپر سارا کرنا, ایک اسی وجہ سے شاید یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. پھر 2008-9 سے پراپر پولیٹکس پی ٹی آئی کا فرسٹ جنرل سیکرٹری تھا, PP 155 کا, جس میں سارا DHA آپ کا, اور بہت کام کیا پولیٹکس میں. تو اللہ نے موقع دیا, ایک نئے گروپ کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا اپنی بھرپور انرجیز کے ساتھ, اور آن گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی 1 ووٹ سے. دیکھیں ایک متوسط ایک نارمل سا بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے, اور آپ سارے کروڑ پتی لوگوں سے آپ ووٹ لے رہے ہیں. یہ کوئی عام ووٹر تو نہیں ہے, یہ خود سارے کروڑ پتی لوگ ہیں. ان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, بہت شکر گزار ہیں. ان بھائیوں کے بڑے شکر گزار ہیں. آپ دیکھیے کہ جو ون کیا, جو صدر ابھی ہیں ابو بکر صاحب, ان کے 196, جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں ان کے بھی 194, تو میرے بھی 194 ووٹس تھے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر گزار ہیں. تو اگر اس میں 1 ووٹ سے مجھے کہا لوگوں نے کہ آپ اس میں کورٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں, الیکشن دوبارہ ہوگا, رک سکتا ہے, بٹ آئی ہیو سیکریفائس فار مائی کمیونٹی. اس میں مزید جھگڑے, مزید لڑائیاں تو کوئی بات نہیں. اللہ نے ہو سکتا ہے کہ جس کو عزت دینی تھی اس کو مل گئی. ہم ان کے لیے بیسٹ وشز رکھتے ہیں, جو جیتے ہیں ان کے لیے بیسٹ وشز رکھتے ہیں. اور 1 ووٹ سے میں ہار گیا تو میں ہارا ہوا بندہ ہوں, کوئی بات نہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ پولیٹکس خاموش کیوں ہو گئے. خاموش ہے, دیکھیں پولیٹکس ہے عبادت کا نام, پولیٹکس ہے خدمت کا نام, جذبے کا نام. اس میں بھی نیت بڑی میٹر کرتی ہے بھائی. اگر میں اپنی کمیونٹی کے لیے سرو نہیں کر سکتا تو پھر مجھے خیالی پلاؤ نہیں بنانے چاہیے لوگوں کے لیے, مجھے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. if I have no capacity to support anyone, تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو ہم سے ہو سکتا ہے کمیونٹی جانتی ہے, دوست جانتے ہیں, جو جس کے لیے کر سکتے ہیں کرتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. DHA کے اندر, DHA کے باہر جو سپورٹ ہو سکتی ہے کرتے ہیں, دوستوں کو پتہ ہے. کیونکہ میرا آلموسٹ ہر روز DHA جانا ہوتا ہے کام کے سلسلے میں, تو وہاں پہ دوستوں کو کبھی کسی کا NDC کلیئر, کسی کا کچھ کام کر دیا, کسی کو اندر لے کے, تو یہی کر سکتے ہیں نا. ایک ہارا ہوا بندہ اور کیا کر سکتا ہے. تو اپنے حساب سے جو کرنا کر سکتے تھے وہ کیا. لیکن
میں اس لیے خاموش ہوا, ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہوں کہ جب میں جو میرا جذبہ ہے, جو میری انرجی ہے, اگر میں اس طرح سے خدمت نہیں کر سکتا تو پھر مجھے کوئی حق نہیں بڑی بڑی باتیں کرنے کا, بڑے بڑے دعوے کرنے کا. تو اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ابھی یہ وہ پولیٹکس نہیں ہے جو پولیٹکس ہوتی ہے. پولیٹکس خدمت ہے, پولیٹکس جذبہ ہے, یہ پیسے بنانے کا نام نہیں ہے. یہ خدمت کا کام ہے. اس میں دل جیتنے ہوتے ہیں, محبت بانٹنی ہوتی ہے, لوگوں سے قرب میں رہنا ہوتا ہے. یہ پولیٹکس ہے. یہاں ہمارے پاکستان میں پولیٹکس کچھ اور ہے. کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں. بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے. جب مرضی اللہ جس سے مرضی جو عہدہ چھین لے. تو اگر آپ سیاست جو ہے نا, جو میرے ذہن میں ہے, وہ عاجزی ہے, وہ عبادت ہے, اس کے اندر رسپیکٹ ہے, ڈگنیٹی ہے, اس میں آپ لوگوں کے اپنے سے چھوٹے لوگوں کی سننی ہوتی ہے, ان کے کام کرنے ہوتے ہیں, ان کو اگنور نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, یا تو پولیٹکس کریں نہیں, اگر کرنی ہے تو بھرپور طریقے سے کریں جس میں آپ کا دین اور دنیا دونوں راضی ہوں. تو میں ایسی پولیٹکس سے باز آیا جہاں پہ آپ کے لوگ تکلیف اور پریشانی میں ہوں اور آپ خاموش ہوں. تو میں تو خیر پھر کہتا ہوں ہارا ہوا بندہ ہوں, میرے سے یہ نہیں دیکھا جاتا. I'm honestly telling you. جی ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ سیاست بھی عبادت ہے اور اسے عبادت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے. آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, آج کل ہماری کمیونٹی کے اندر ماشاءاللہ نوجوان بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ نیو فیسز ہیں, کچھ پرانے ہیں. پرانوں کو تو خیر اب ہم جیسے 38 ایئرس کے ہو گئے ہیں, کچھ 40 سال والے ہیں, کچھ سے بھی بڑے ہیں, کچھ ہمارے سے جونیئرس بھی ہیں. دیکھیں, نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے, تھوڑا سا کڑوا. کڑوا اس لیے ہے کہ خاص طور پہ نوجوانوں سے کہ آپ بزنس کریں گرو کرنے کے لیے. ایکسٹراڈنری جب وہ گریڈ کرتے ہیں نا, لالچ کرتے ہیں, بہت ساری ایگزامپلس میرے سامنے ہیں, تو گر جاتے ہیں. اس گریڈ کا فائدہ نہیں. بزنس کو بھی خدمت کر کے کام کریں, اس میں لوگوں کے لیے فائدہ سوچیں, لوگوں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں. صرف پیسے کے لیے بزنس نہ کریں. جو آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب میں پیسہ ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. پیسہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن کیا خوب ہو کہ اگر اس کے اندر آپ کی چاشنی ہو, اس میں محبت ہو, اس میں لوگ آپ سے سیٹسفائیڈ ہو. اب دیکھیں, ہم جیسے متوسط لوگ تقریباً 18 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کبھی بڑے بڑے اپرچونٹیز ملی, بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی انویسٹرز ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں اور رہتے ہیں, اور لیکن ہم نے کبھی کسی سے لالچ نہیں کیا. لالچ سے انسان گر جاتا ہے. آپ اپنی ڈگنیٹی گرا بیٹھتے ہیں. کسی کے پیسے کی طرف کیوں دیکھیں؟ اور جو میرا ہے وہ میرا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر کسی وسیلے سے مجھے رزق اور کثیر رزق ملتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے. بہت سارے انویسٹرز, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ, اور اسی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, بہت سارے لوگ ایسے جو میری زندگی میں آتے چلے گئے, جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس میں بہت ساری شخصیات ہیں جنہوں نے لائف کے اندر پیٹرن سیٹ کیے, بہت سارا سیکھا بھی, بہت ساری چیزوں کو ریئلائز کیا کہ حقائق کیا ہیں. حقائق کچھ اور ہیں. ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ آج ہے تو کل نہیں, کل ہے تو پرسوں نہیں. آپ نے کل دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے, نہیں دیکھا. زندگی موت بڑی آسان ہو چکی ہے بھائی. تو ڈگنیفائڈ طریقے سے عاجزی کے ساتھ جینا چاہیے. اپنے بیریئرز کو سیٹ کرنا چاہیے. نوجوانوں کو چاہیے اپنے بیریئر سیٹ کریں. اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنے بیریئر سیٹ کرنا ضروری ہیں. بہت سارے نوجوان, جب پیسہ آتا ہے, خاص طور پہ نوجوانوں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا, جب آپ کے پاس زیادہ رزق آتا ہے اور زیادہ پیسہ آتا ہے نا,
پھر آپ دنیا داری میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں, برائیوں کی طرف چل پڑتے ہیں. وہ پیسہ آپ کے پاس آیا, وہ آپ کا اللہ نے آپ کو عطا کیا, اور پھر اگر آپ برائیوں کی طرف چل پڑیں, بے راہ روی کی طرف چل پڑیں, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں گے. لیکن اپنے گول سیٹ کریں, نیک نیتی سے آگے چلیں, سیو کر کے اپنے پیسے کو. دنیا میں ضرور جئیں, جینا ہے, مقابلہ کرنا ہے, لیکن دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دنیا کو سوار نہیں کرنا. اپنے جو اندر کا اندر کا ضمیر ہے اس کو زندہ رکھنا ہے. باضمیر انسان بننا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے. اور صرف پیسے سے پیار نہیں کرنا, اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے, اللہ کے لوگوں سے پیار کرنا ہے, ان کی عزت کرنی ہے, اور اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے. پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. دیکھو کسی نے غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جو آزمائش آپ کو, جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کرتے, کہ تکلیف میں ہیں لیکن آپ اللہ کے قرب میں ہیں, تو آزمائش ہے. اور آپ تکلیف میں اور اللہ سے دور ہو گئے اور بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر عذاب ہے. تو ہمیں ڈیفائن کرنی ہے, اپنی لائنز ڈیفائن کرنی ہے. ماشاءاللہ یوتھ زبردست کام کر رہی ہے, ریئل اسٹیٹ میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکسیس دے, اور انشاءاللہ یہی یوتھ آگے بڑھ کے فیوچر کے لیڈرز ہیں, فیوچر کے ٹاپ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں, ریئلٹرز ہیں, سب ماشاءاللہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ عقیل عباس ملک بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. آپ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں ہم سے شیئر کر رہے تھے, اور انہوں نے خوبصورت باتیں کی کہ اگر آپ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نیک نیتی اور بھرپور محنت کریں, اور آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے. اسی کے ساتھ کیمرہ مین عبداللہ سلطانی اور ظہیر احمد سہو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.